بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان عورتوں کا حکم اور ان مردوں کا حکم بیان فرمایا جن سے زنا کا صدور ہو جائے، جو زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زنا کا جن سے فعل صادر ہوا ان کے سلسلے میں 2 مرتبہ احکام نازل ہوئے۔ پہلی مرتبہ جو حکم نازل ہوا وہ ذرا اس درجے کا تھا کہ جب وہ عورتیں اگر زنا کر بیٹھیں تو پہلے حکم یہ تھا کہ ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا جائے، یعنی ان کو تکلیف اس طرح پہنچائی جائے کہ وہ گھروں میں مقید رہیں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر عورت سیاہ کاری کا ارتکاب کر بیٹھے اور 4 گواہ گواہی دے دیں تو قاضی یہ حکم دیتے تھے کہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے، گھر میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ انتقال ہو جائے، یا اللہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں، پھر وہ نافذ ہوگا۔ یہ تو ابتدائے اسلام میں حکم تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا جو سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر شادی سے پہلے کوئی زنا کر لے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ کر لے تو پھر سنگساری کا یعنی رجم کا پتھر مار کر ختم کر دینے کا حکم تھا، ہے بلکہ ابھی بھی وہ موجود ہے۔ تو پہلا حکم تھا قید کر دیا جائے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا قرآن پاک کی دوسری آیت سورہ نور کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں تو اس پر عمل ہوگا، جب سورہ نور کی آیت وہ نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کریں گے تو 100 درے 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کریں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ جو آج کی آیت ہے اس کا حکم ختم فرما دیا۔ یہاں ایک حکم تو باقی رہا، دو حکم ختم، ایک حکم باقی رہا اور ایک حکم ختم ہو گیا۔ حکم جو باقی رہا وہ یہ کہ جو عورت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو زنا کے ثبوت کے لیے 4 مردوں کی گواہی کا حکم اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے متعلق 4 آدمی گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے اس کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے جیسے سرمےدانی میں سلائی جا رہی ہے، اگر اس طرح سے 4 مرد گواہی دیں تو اب ان کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں شریعت نے ثبوت زنا کے لیے گواہی کو کتنا مشکل قرار دیا۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ اسلام کا یہ حکم بڑا سخت ہے کہ رجم کر دیا جائے یا 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ زنا کا ثابت کرنا کتنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کی گواہی کا تو اعتبار ہی نہیں کیا۔ یعنی اگر کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے کوئی عورت دیکھ لے اور وہ قاضی کے ہاں آ کر گواہی دینی چاہے تو عورتوں کی گواہی ثبوت زنا کے لیے کافی نہیں ہے، مرد ہی کو گواہی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اس مسئلے میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار اس لیے نہیں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت جس گھر میں رہ رہی ہو اس کی ساس سے اس کی نہ بنے، ہو سکتا ہے ساس الزام لگا دے، یا مرد کی بہنیں ہو سکتا ہے کہ مرد کی عورت پر الزام لگا دے، خواہ مخواہ دشمنی کی بنیاد پر 2 عورتیں آپس میں سانٹھ گانٹھ کر لیں کہ ہمیں فلانی عورت پر الزام لگانا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی تو گواہی اس باب میں معتبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر مرد بھی عام گواہیوں کے لیے صرف 2 آدمی اگر گواہی دے دیں تو کافی ہے، لیکن اس کے برخلاف زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے، آپ پڑھیں گے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، کہ 4 آدمیوں کی گواہی اس باب میں معتبر ہے۔ بہرحال معاملہ تو ایک ہے، 4 آدمیوں کی گواہی، اس لیے کہ یہ معاملہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے۔ ایک معاملہ تو ہے مرد کا کہ اس نے گناہ کیا، اور ایک معاملہ ہے عورت کا کہ اس نے اس کو قبول کیا، تو 2 معاملے ہو گئے، اور 2 معاملوں پر 4 گواہ بنتے ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ہی کو کیوں کہا، اس لیے کہ زنا تو عام طور پر کوئی اتنا چھپ کر نہیں کرتا کہ 4 مرد کھڑے دیکھ رہے ہوں کہ یہ 2 لوگ زنا کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ در حقیقت فحاشی کو پھیلایا گیا ہے۔ یہ فحاشی کی سزا ہے کہ اتنا عام، کھلا عام گناہ ہوا کہ 4 آدمیوں نے اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا، تو یہ عریانیت جو اسلام میں حکم ہے کہ شادی شدہ اگر ایسا کریں تو سنسار کر دو، اور 4 آدمی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ در حقیقت دنیا میں فحاشی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کا حکم جاری فرمایا ہے۔ اس پر بھی یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت پر جھوٹا الزام لگا دے اور وہ ثابت نہ کر سکیں، یعنی مرد بھی اگر ایک نے لگایا اور اس کو 3 گواہ نہ مل پائے، یا 2 نے لگایا اور 2 گواہ نہ مل پائے،
یا 3 نے لگایا کہ فلانی عورت اور مرد کو ہم نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو سورہ نور کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا کہ جو لوگ اگر الزام لگائیں اور وہ الزام ثابت نہ ہو پائے تو ایسے گواہوں پر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ معاملہ عورت کی عزت کی حفاظت اللہ نے کس قدر لازم قرار دی ہے کہ اگر عورتیں الزام لگائیں عورتوں پر تو اعتبار نہیں، ایک مرد الزام لگائے تو اعتبار نہیں، 2 مرد الزام لگائیں اعتبار نہیں، حتیٰ کہ ثبوت زنا کے لیے 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ اگر اس سے کم مرد بھی الزام لگاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا قابل قبول نہیں، ان پر کوڑے لگاؤ، تاکہ کسی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام نہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمانے کے بعد یعنی گواہوں کی تعداد بیان فرمانے کے بعد جو گنہگار مرد ہیں ان کے متعلق بھی یعنی گنہگار عورتوں کے احکام الگ بیان فرمائے، اور گنہگار مرد جو ہیں جو بے حیائی کا کام کر چکے ہیں اور بالغ ہیں عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مسلمانوں کو بھی اذیت پہنچاؤ، الا یہ کہ وہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، سدھار لیں اپنے آپ کو، اور پھر ان سے وہ گناہ کا سرزد کا ارتکاب نہ ہو تو اب ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، یعنی بار بار شرمندہ نہ کیا جائے۔ اگر سزا جاری کر دی گئی اور ان لوگوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی یعنی اس راستے کی طرف جاتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب گنہگاروں کو عار نہیں دلائی جائے گی جنہوں نے توبہ کر لیا، اصلاح کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو خود توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ توبہ کے بعد کوئی ملامت کرنے والا ان توبہ کرنے والوں کو ملامت نہیں کرے گا، اس لیے کہ سزا بھی جاری ہو گئی، توبہ بھی ہو گئی، توبہ کے بعد اصلاح بھی ہو گئی، اب کاہے کی ملامت۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ سزا کے احکام میں تدریج ہے۔ شروع میں زنا کے حکم میں آسانی تھی کہ کوڑے نہ لگائے جائیں بلکہ گھر میں بند کر دیا جائے، الا یہ کہ اس کی موت ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ زانیوں کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ نے احکامات بیان فرمائے، چنانچہ پہلے حکم تھا زنا کا گھر میں قید کر دیا جانا، پھر سورہ نور نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مردوں کے لیے 80 کوڑے اور شادی شدہ مردوں کو سنگسار اور رجم کیا جانا، یہ سورہ نور میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ہلکے ہلکے اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمائے اور احکامات میں پھر سختی ہوتی چلی گئی، اور وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں فحاشی اور عریانیت نہ پھیلے، اس کے دروازے بند ہو جائیں، اس لیے یہ احکامات اتنے سخت بیان فرمائے۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کی تعداد اتنی ہو، اور گواہ گواہی اس اعتبار سے دیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ زنا کی سزا نہیں ہے بلکہ عریانیت کو اور فحاشیت کو دنیا میں جو عام کرے گا اور اس طرح سے کرے گا اس کی در حقیقت یہ سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ گواہ ان کی بدکاری کی گواہی دے دیں، چاروں گواہ گواہی دیں، تو اب ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یعنی موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دیں۔ اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ پیدا فرمایا کہ زنا کرنے والے اگر شادی شدہ ہیں تو سنسار کیا جائے گا، اور اگر بغیر شادی شدہ کے ہیں تو پھر 80 کوڑے لگیں گے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، یہ مردوں کے خلاف فطرت ہم جنس کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا متعین کرنے کے بجائے صرف یہ ہدایت دی ہے کہ ایسے مردوں کو تکلیف پہنچائی جائے، جس کے لیے فقہاء کرام نے مختلف تجویزیں سزا کی ہیں، مگر ان میں سے کوئی لازم نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ حاکم وقت یا قاضی وقت جو سزا تجویز کر دے ایسے مردوں کے لیے جو ہم جنس پرست ہیں، وہ سزا قاضی کی تجویز پر ہوگی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ بھی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں تو ان سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔